الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اسلام بھائیو، ابھی مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ فون پر خبر ملی ہے کہ الحمدللہ عید کا چاند ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں نظر آ چکا ہے. تو آج یہ ہمارے رمضان کا آخری دن ہے، یا اس دن کے جتنے بھی لمحات جو باقی بچے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کی رحمتیں اس بندے پر چھما چھم برستی ہیں. ان قریب یہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. وہ بھی ہیں کہ جو رمضان بلکہ عید کی تیاریوں میں مشغول ہیں کہ عید ہوگی، ہم عید کریں گے. اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو رمضان کی جدائی میں ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہوں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے بھی ایسا ہی ماحول پیدا کرنا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ رمضان کا مہینہ ذرا سوچئے. الحمدللہ we were so happy, we were so blessed with this beautiful month کہ اس رمضان میں ہم نماز فرض پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا تھا، اور نفلی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب پیارے اسلام بھائیو، وہ جو ہم نے آخری نماز اپنی پڑھی تھی اس کا تو ہم نے 70 گنا زیادہ ثواب کما لیا. تو پیارے اسلام بھائیو، یہ زندگی بہت تیزی سے گزرتی جا رہی ہے. بہت سارے اسلامی بھائی جب رمضان کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا یہ خوف تھا کہ اتنے لمبے روزے ہوں گے. We're going to be fasting for 17-18 hours. How are we going to get through them? لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی امتحان ڈالتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے اندر قدرتی طور پر جذبہ بھی پیدا کر دیتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل 17-18 گھنٹے کا روزہ تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ کتنی آسانی سے وہ روزہ گزر گیا. لیکن ایک چیز کی وہ ہمیں افسوس ضرور ہوگا کہ اس رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح نہیں کر سکے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے تھی. ہم نے نمازوں میں سستی کی، ہم نے رمضان کا روزہ رکھ کر بھی شاید ہم سے جھوٹ نکل گیا ہوگا، غیبت ہوئی ہوگی. جس طرح رمضان میں بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا اجر ملتا ہے، بلکہ کتنا زیادہ اجر ملتا ہے، اسی طرح رمضان میں جو گناہ کرے گا اس کو بھی اس سے زیادہ گناہ ملے گا جو عام دنوں میں بندہ گناہ کرتا ہے. تو پیارے اسلام بھائیو، انشاءاللہ عز و جل just before the iftari we will be doing a dua so that inshallah azza wa jal this guest of Allah azza wa jal، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس مہمان تھا اور اب یہ مہمان رخصت ہو رہا ہے. جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے مہمان کو کس طرح رخصت کرتے ہیں؟ اگر وہ مہمان بڑے دور سے آتا ہے، he comes from a far away country or from you've seen him after so long، جب ہم اسے رخصت کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں کہ ہم یا تو دروازے تک جاتے ہیں اور بڑی دیر تک باہر کھڑے رہتے ہیں، جب اس کی گاڑی نظر سے دور ہو جاتی ہے ہم تک جا کر اندر جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اب کتنے مہینوں کے بعد اس کی شکل دیکھنی نصیب ہوگی. تو پیارے اسلام بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ، یہ مہینہ ان قریب ہم سے جدا ہوگا. شاید کس کو نصیب ہوگا کہ وہ آئندہ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھ سکے گا یا نہیں. یہ رمضان کے مزے، یہ افطاریاں، یہ نماز تراویح میں آنا، یہ ایک دوسرے مسلمان کو تحائف پیش کرنا، مسجدوں میں جانا، اعتکاف کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، وہ سارا مزہ
باقی مہینوں میں الحمدللہ اللہ کرے ہم روٹین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت جاری رکھیں، لیکن وہ مزہ جو رمضان میں آتا ہے وہ باقی مہینوں میں نظر نہیں آئے گا۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، یہ زندگی از ویری اب بندہ سمجھتا ہے نا کہ یار ہم نے اس دنیا میں بہت عرصہ رہنا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی کہاوت ہے کہ ایک بادشاہ اپنے باغ سے گزر رہا تھا، he was going through his garden، اور جیسے ہی وہ جا رہا تھا تو کہیں سے پتھر آئے اور اس بادشاہ کو لگے۔ بادشاہ نے اپنے مصاحبوں، اپنے فوجیوں سے کہا go and find me that person، یہ پتھر جس نے پھینکے اس بندے کو میرے پاس لاؤ۔ تو وہ بادشاہ کے فوجی وہ گئے اور ایک ان پڑھ گوار شخص کو بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا یہ پتھر تو نے پھینکے ہیں؟ تو that person, he was scared and he says, "Oh king, yes, I did throw these stones. I was going through the park and I was hungry and I saw this apple tree and I was trying to hit the apples with these stones so that these apples could fall on the ground and I pick them up and I eat them." میں نے جان بوجھ کر نہیں پھینکے تھے۔ تو بادشاہ نے اس شخص کو جواب دیا کہ بے وقوف، تو یہ نہیں جانتا کہ ان پتھروں کی قیمت کیا تھی، یہ انمول ہیرے تھے جن کو تو نے نادانی میں ضائع کر دیا ہے۔ اب وہ شخص بڑا پریشان ہوا، he felt so sorry for himself کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ انمول ہیرے تھے اور میں نے ان انمول ہیروں کو ضائع کر دیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی کا ہر ایک سانس انمول ہے۔ یہ ایک مرتبہ جب باہر ہم سانس لیتے ہیں تو پھر کبھی وہ سانس ہم لے نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ جب ایک گھڑی کا سیکنڈ آگے بڑھتا ہے تو پیارے اسلام بھائیوں، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم بڑے نہیں بلکہ ہم موت اور قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ہر سال اپنی سالگرہ مناتے ہیں، اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، we celebrate the birthday، لیکن کیا ہم نے کبھی اس چیز پر بھی غور کیا ہے کہ ہم جس کی سالگرہ بنا رہے ہیں، جس کی برتھ ڈے بنا رہے ہیں، if he was supposed to live in this world for 60 or 50 years and if he is 10 years old now or 20 years old, he's only got a few 30 or 40 years left to live۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی بڑی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت پیدا کیوں کی ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی کہ ہم جانچ کریں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے اور تم نے ہماری طرف واپس پلٹنا نہیں ہے۔ Do you think that we've created you for nothing and that you are not going to return back to us? We need to think to ourselves.